بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ پیارے بچوں، صدیوں پہلے کی بات ہے، 5ویں صدی ہجری اور 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کے گھر گھر میں دین علم کے چرچے ہیں۔ مسلمان بچے ذرا سمجھدار ہوتی ہے تو دین کا علم پڑھنے کے لیے دور دور کے ملکوں کا سفر کر کے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں دین کے علم کا سب سے بڑا مرکز عراق کا مشہور شہر بغداد تھا، جہاں دینی علم کے بڑے بڑے مدرسے تھے۔ ساری دنیا سے مسلمانوں کے بچے قافلوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ ایران کی صوبہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا اور شروع ہی سے گھر میں دینی اور علمی ماحول ہونے کی وجہ سے کم عمری کے اندر دیکھتی ہی دیکھتی عقل مندی، ہونہاری اور دینداری میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ ابھی مشکل سے اس بچے کی عمر 14 سال کی ہوگی کہ اس کی ماں نے اونچی درجہ کے دینی علم حاصل کرنے کے لیے ایک قافلہ کے ساتھ اس کو عراق مشہور شہر بغداد روانہ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریلیں، بسیں اور جہاز وغیرہ ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ پیدل یا اونٹ، گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور مسافر قافلوں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کرتے تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے سفر خرچ اور دوسری ضروریات کے لیے 40 اشرفیہ اس بیٹے کی شیروانی کے اندر والے کپڑے میں سے دی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اور حفاظت رہے۔ اس زمانے میں روپیوں پیسوں کی بجائے سونے کی اشرفیہ چلا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا اور اس پر ڈاکو نے اچانک زوردار حملہ کر کے لوٹ مار کرنا شروع کر دی اور جس کے پاس جو کچھ ملا وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ پورے قافلے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی تھی، مگر یہ لڑکا ایک طرف بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کچھ ڈاکو اس لڑکے کی طرف بھی بڑھے اور بولے، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکوؤں کو لڑکے کی اس بات پر حیرت ہوئی اور یقین نہ آیا۔ یقین بھی کیسے آ سکتا تھا؟ آخر یہ مال بھی تو اس وقت بہت بڑی قیمت رکھتا تھا اور ظاہر میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے سمجھا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے اور آپس میں مشورہ کر کے اس لڑکے کو اپنے بڑے سردار اور باس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لڑکی کے چہرہ پر گھبراہٹ بالکل نہیں تھی۔ ڈاکو نے لڑکی کو اپنے سردار کے سامنے پیش کر کے واقعہ سنایا۔ سردار سخت لہجے اور غصے میں بولا، سچ سچ بتاؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیہ ہے۔ سردار حیرانگی کی حالت میں بولا، اچھا دکھاؤ کہاں ہے؟ لڑکی نے فوراً اپنی شیروانی قمیص کا اندر والا کپڑا ادھیڑا اور ساری اشرفیہ سامنے رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے ڈاکو حیران تھے اور پریشانی میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب اور حیرانگی کے انداز میں پوچھا، ہمارے خیال میں تم ایک معمولی سی لڑکی ہو اور ہمارے خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا خزانہ تمہارے پاس ہوگا۔ آخر تمہیں سچ مچ بتانے اور اشرفیہ سامنے رکھنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ یہ لڑکا بڑے اطمینان کے لہجے میں بولا کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر جا رہا ہوں اور میری ماں نے گھر سے رخصت کرنے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ سچ بولنا۔
سچ میں خیر ہوتی ہے اور جھوٹ میں خیر نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتی ہے۔ میرے ماں نے مجھے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی، اس لیے میں سچ بولا۔ لڑکی کی یہ نصیحت سن کر ڈاکوؤں کے دل پر ایک چوٹ لگی اور فوراً چوری ڈکیتی اور اپنی تمام شرارتوں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیک اور شریف انسان بن گئی۔ یہ لڑکا سچ بولنے کی وجہ سے بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا۔ پوری دنیا میں اس کا روحانی اور علمی فیض اور فائدہ پہنچا اور لاکھوں انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کا ذریعہ بن کر رہتے دنیا تک اپنے نام کو زندہ تابندہ کر دیا۔ اس سچے واقعے سے تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ بچپن میں جو بچہ سچ بولتا ہے اور اپنے بڑوں کا کہنا مانتا ہے، وہ بڑا ہونے کے بعد ایک اچھا اور باعزت انسان بنتا ہے۔ پیارے بچوں، سچ کیسی نعمت ہے کہ اس کے بدولت کتنی برکتیں آتی ہے اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور عزت بھی بڑھتی ہے اور دوسری لوگوں کو بھی پیدا ہوتا ہے۔ آج سے تم بھی عہد کر لو کہ آئندہ ہمیشہ سچ بولیں گے، پھر دیکھنا کیسی عزت ملیں گے اور سب لوگ تمہیں اچھا کہیں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر بڑا اور شریف بننا چاہتے ہو تو سچ کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لو۔ دنیا کے علاوہ قبر اور آخرت میں بھی پھر دیکھو کیسی نعمتیں اور راحتیں ملیں گے اور قدم قدم پر کامیابی تمہارے قدم چومیں گے۔ سچا بچہ بنتا ہے اچھا، سچ بولو ہمیشہ سچ ہے بلے مانسوں کا پیشہ سچ۔